اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کروں۔ تو پچھلے جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو میں تو ان کو کہتا ہوں پاکستان ڈاکو مافیا گورنمنٹ جب سے آئی ہے، پاکستان ڈاکو مافیا حکومت جس دن سے آئی ہے انہوں نے انتقامی کارروائیوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں یا ایم این اے کے امیدوار تھے ان کو گرفتار کیا، ان کی فیملیز کو گرفتار کیا، اور اس طرح سے ان کو ڈرایا کہ آپ کی بیوی کو گرفتار کر لیں گے، آپ کی بچی کو گرفتار کر لیں گے، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور اتنی زیادتی کی، اس کی انتہا یہ تھی کہ جب بھی وہ جیل سے نکلتے تھے باہر آتے تھے پریس کانفرنس، وہ بیچارے مجبور تھے۔ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑی، انہوں نے دل سے پارٹی نہیں چھوڑی، انہوں نے پارٹی کو اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کی فیملیوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جس طرح سے نون نمبر 2 بولتا ہوں میں، جو جہانگیر ترین اور علیم خان نے پارٹی بنائی ہے، اس میں انہوں نے جو ہمارے نامور امیدوار تھے ان لوگوں کو اس پارٹی میں شامل کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سب کے سب زیرو ہو گئے، اور وہ لوگ خرب پتی تھے۔ علیم خان خرب پتی ہے، جہانگیر ترین خرب پتی ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ خرب پتی ہیں، وہ اپنی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے۔ اس کی اب ویلیو یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے، ووٹ نہیں مانگ سکتے۔ آپ نے وہ وہاں کے آپ نے سروے دیکھا ہوگا جہاں طریق حلقے کا کہ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کے کیا ریمارکس تھے اس کے بارے میں۔ تو یہ موجودہ صورتحال یہ ہے، اور یہ ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں، پاکستان پی ٹی آئی کا ووٹ کم نہیں ہوا، بڑا ہے۔ آپ سب سروے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کھمبے کو ٹکٹ دیں گے، بوتل کو ٹکٹ دیں گے تو انشاءاللہ لوگ بوتل کو ٹکٹ ووٹ ڈالیں گے۔ اور خان صاحب نے اس وقت یہ سیاسی ووٹ تھا، پیسے سے خرید و فروخت والا ووٹ تھا، وہ سب کو خان صاحب نے زیرو کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، پاکستان کی غریب عوام، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ، پاکستان کی خواتین عمران کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ رہیں گے۔ ہم 7 اوورسیز پاکستانی ہیں، اس میں ایک چودھری عاطف صاحب بھی ہیں جو ہم ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ میں بھی پی ٹی آئی کا ٹوبا ٹیک سنگھ سے ٹکٹ ہولڈر ہوں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے سب نے نیشنلٹی چھوڑی ہے اپنی، اور ہم ساتوں کے ساتھ ہمیں ٹکٹ ملے ہیں، اور ہم آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہ کے آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ تو باقی یہاں تک آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جہاں جہاں پاکستان میں عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اب سب کو آپ نے یہ پیغام دینا ہے کہ خدا را پاکستان پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، ملک کو بچائیں، کیونکہ یہ جو ڈاکو مافیا ہے، یہ ڈاکو مافیا پاکستان کو لوٹ کر کھا گیا ہے۔ غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی 29% پہ اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہے۔ آٹا، چینی 150 روپے فی کلو ہو گئی ہے پاکستان میں۔ غریب کا جینا
مشکل ہو گیا ہے. یہ ڈاکو پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ہیں. اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی شخص ہے, وہ ہے عمران خان. عمران خان زندہ باد. اسلم. بہت شکریہ. اب میرے پاس پی ٹی آئی برطانیہ کی جو آفیشیل قیادت ہے صرف وہ مختصراً مقررین موجود ہیں. میں تحریک انصاف برطانیہ کے انفارمیشن سیکرٹری جناب ملک فہیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ جو میرے پختون بھائی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں نا, ان کے جذبوں کو اس لیے سلام کہ جس طریقے سے پختونخوا میں پختون بھائیوں نے زور لگایا ہے, آپ کے لیے سلوٹ. اس کی وجہ یہ ہے, یہ لڑائی اوورسیز پاکستانی تو خان صاحب کے ساتھ لڑ ہی رہے ہیں, لیکن پختونوں نے ہمارا سر اوپر کیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہم آپ کو گانا نہیں سنائیں گے. مجھے پتہ ہے بڑی دیر سے آپ گانے کا انتظار کر رہے تھے, وہ آخر میں ہوگا. کوشش ہماری یہی ہے, جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی میری شارگ ہے. آج ٹائم ہے برمنگھم کے لوگوں یا آپ کے جتنے بھی رشتہ دار جاننے والے ہیں, خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یہاں جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, آپ میسج لے کے جائیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انٹل خان صاحب کی گورنمنٹ واپس نہیں آ جائے. یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروائیں. انشاءاللہ جب اوورسیز پاکستانی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں انعام بھائی نے ایک تھوڑی سی بات کی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو چین آف کمانڈ کے لوگ ہیں, بہت سارے بندے کہتے ہیں ان پہ بات نہ کرو. میں اپنے فوجی بھائیوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس چین آف کمانڈ ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے. تو ان کے لیے ایک پوئٹری توجہ سے, ایک میری بہن ادھر توجہ نہیں دے رہی. اتنا بھی کرم کا, یہ سننے والی بات ہے, اتنا بھی کرم ان کا کوئی کم تو نہیں ہے. غم دے کے وہ پوچھے, ہمارے لیڈر کو اتارا انہوں نے, غم دے کے وہ پوچھے ہیں کوئی غم تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم بالکل نیوٹرل ہیں. چل مان لیا میں نے تیرا دوش نہیں ہے, چل مان لیا میں نے تیرا دوش نہیں ہے. مانا کہ دلیلوں میں تیری دم تو نہیں ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ میسیج اوورسیز پاکستانی ہماری چین آف کمانڈ کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. آپ آج بھی پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں میری بہنیں, ہماری مائیں جس طریقے سے نکلی ہیں, اگر یہ نہ نکلیں تو ان کی شاید کوشش ہو کہ خان صاحب کی جان لے دیں. لیکن آپ لوگ ساتھ کھڑے ہیں تو یہ خان صاحب کا بال بھی فیکا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. مختصر بات. تھینک یو. بھائی آخری 10 منٹ میں 10 منٹ کے بعد آخری 10 منٹ, اس کے بعد ہم قومی ترانے کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام تک پہنچائیں گے. اس کے بعد میں ہمارے اوورسیز پی ٹی آئی کے سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری جناب ون اینڈ اونلی ناصر میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ محترم اپنے خیالات کا اظہار کریں. ناصر میر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمبی سپیچوں کا ٹائم نہیں ہے. دل تو کرتا ہے جب اتنا اچھا مجمع ہو تو وہاں پر لمبی بات کی جائے, دل کی بات کی جائے, ذہن سے بات کی, لیکن کیونکہ وقت کم ہے, سب سے پہلے میں میری بہن آسیہ حسین صاحبہ, انعام الحق نامی صاحب, ہارون اختر صاحب اور غلامی نامنظور کی تمام ٹیم, بابر بھائی, سارے نام مجھے شاید یاد نہ آ رہے ہو, آپ سب کا شکریہ. اور ان سب کے لیے سب سے پہلے تالیاں ہونی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو قابل تحسین ہیں, جو مشکل حالات میں جہاں اوورسیز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس لیے کہ عمران خان
منازل طے کر رہی تھی. نیا پاکستان خوشحال پاکستان بننے کی طرف جا رہا تھا اور حکومت ختم کر دی گئی. شیب دم اور اس کے بعد ان چوروں لٹیروں کو لایا گیا. عمران خان آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز ہمارا اثاثہ ہے. نہیں، عمران خان آپ ہمارا اثاثہ ہے، اس لیے کہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی ماندہ لیڈر ہے سچی بات اٹھائے وہ ایک آیا ہے عمران خان. وہ صرف اسلام کی بات کرتا ہے اور پاکستان کی بات کرتا ہے، پیر کی بات کرتا ہے، نہتے مسلمانوں کی بات. تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پی ٹی آئی یو کے کی قیادت ملک عمران خلیل صاحب، ملک فہیم صاحب، جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی یو کے رانا حامد صاحب، دوبارہ نام منظور غلامی منظور، یہ پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں موقع دیا اور اتنے سارے لوگ مشکل حالات میں برمنگھم میں اکٹھے کیے. پاکستان زندہ باد. اس کے بعد میں تحریک انصاف برطانیہ کے سیکرٹری جنرل جناب رانا حامد افضل صاحب جو ساتھی سمیت آل دا وے فرام اسکاٹ لینڈ تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ بھرپور تالیوں میں ان ساتھیوں کا استقبال بھی کریں اور ویلکم کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو برمنگھم زندہ باد. آپ تمام دوستوں کی محبتوں کا شکریہ. میں بھی ایک سیکرٹری جنرل، کچھ مجھ پہ فرض بھی ہے کہ میں تنظیمی حساب سے ان دوستوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے آج یہ محفل سجائی ہے. سب سے پہلے انعام الحق بھائی کا جو آلویز کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ، اور ہماری بڑی ایکٹیو بہن آسیہ بہن جو ہر جگہ پی